ناراض ہونے سے ڈرتا ہے، خفا ہونے سے ڈرتا ہے، رب کی ناراضگی مول لے کر کبھی بھی وہ علم والا اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اپنے بندوں کو اس کائنات کے اندر رہنے کا سلیقہ بتایا ہے، رہنے کا طریقہ بتایا ہے، اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ کس طرح تم نے رہنا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر رزق کا طلب کرنا، رزق کا کمانا ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع و شراء کو، کاروبار کو، خرید و فروخت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور سود خوری کو، ربا کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ معزز سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اسی پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور سود خوری کو حرام قرار دیا ہے، تو لوگ کاروبار کی طرف بڑھتے ہیں، لوگ کاروبار کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں۔ اب اس کاروبار کرنے میں یا بیچنے والا ہوتا ہے یا خریدنے والا ہوتا ہے۔ کاروبار کے اندر دو ہی لوگ ہوتے ہیں، جو بیچنے والے یا خریدنے والے۔ آپ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، ہر ایک کے اندر یا بیچنے والا ہے یا خریدنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اب ہم دیکھتے ہیں کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، مارکیٹوں میں دیکھتے ہیں، بازاروں میں دیکھتے ہیں، منڈیوں میں دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل یا اسٹاک ایکسچینج میں دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی یہی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ مگر لوگوں نے جب آپس میں بیع و شراء کرتے ہیں، اس وقت میں دیکھا کہ لوگوں کا رویہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ بیچنے والا اپنا مال بیچنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ اس چیز کی قیمت ملے، اور خریدنے والا چاہتا ہے کہ میں جب خریدوں تو مجھے کم سے کم قیمت میں یہ مال مل جائے۔ انہی دونوں چیزوں پر بیچنے والا منافع زیادہ کمانا چاہتا ہے، خریدنے والا کم سے کم قیمت پر خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی اثنا میں دونوں کا رویہ جو ہے وہ بڑا خطرناک حد تک کبھی کبھی اتنا شدت پر چلا جاتا ہے کہ وہ آپس میں بیع و شراء کرتے ہوئے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں، کبھی بد اخلاقی پر آ جاتے ہیں، کبھی بد تہذیبی پر آ جاتے ہیں، اور کبھی کیسا رویہ اپناتے ہیں اور کبھی کیسا رویہ اپناتے ہیں۔ حالانکہ بیچنے والا اپنا مال بیچنا چاہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میرے پاس خریدار نہ آیا تو میں یہ اپنا مال کہاں بیچوں گا۔ خریدار کو پتا ہے اگر میں نے یہ چیز نہ خریدی،
جو یہ چیز بیچ رہا ہے تو میرا اس کے بغیر گزارا نہیں. لیکن پھر دونوں آپس میں ایسا رویہ اپناتے ہیں جو ایک دوسرے کے اندر عدم برداشت والا رویہ ہے. ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے پیش آنا. حالانکہ بیچنے والا بھی رزق حلال کمانا چاہتا ہے، اس لیے تو وہ مارکیٹ میں گیا، انویسٹ کیا تاکہ اسے ایک اچھا حلال پروفٹ مل سکے. اور خریدنے والا بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی جاتا ہے، وہ بھی پیسہ لے کر جاتا ہے، وہ بھی حلال کی کمائی لے کر جاتا ہے، وہ بھی خریدنا چاہتا ہے کہ مجھے کم قیمت میں چیز مل جائے. اگر قربان جاؤ، جب ہم اپنے رویوں کو دیکھتے ہیں، مارکیٹوں کے اندر معاشرتی رویے دیکھتے ہیں، تو کیسے آپ دیکھیں کئی مارکیٹوں میں جہاں پہ کمپٹیشن زیادہ ہو جائے تو وہاں پر بیچنے والے آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، خریدنے والے آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. کس لیے کہ کمپٹیشن ہے، مجھے یہ چیز اچھی مل رہی ہے، کم پیسوں میں مل رہی ہے، دوسرے نے آ کے خرید لی، گتھم گتھا ہو. تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ بیع و شراء جو ہم آپس میں کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں بھی رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے؟ قربان جاؤ، رسول اللہ علیہ السلام نے ایسے لوگ جو بیع و شراء کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے سلیقے سکھائے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ بیچنے والا جو نرمی کے ساتھ بیچتا ہے، وہ خریدنے والا جو نرمی کے ساتھ خریدتا ہے، وہ قرض دینے والا جو نرمی کے ساتھ قرض دیتا ہے، اور وہ قرض ادا کرنے والا جب ادائیگی کا وقت آتا ہے وہ قرض بہترین طریقے سے واپس کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایسے سماحت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے جو کاروبار کرتے ہیں یا خرید و فروخت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت عطا فرماتا ہے. ہم میں سے کون ہے، ہم میں سے کون شخص ہو سکتا ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہو، مگر وہ جنت کا متلاشی ہو، جنت کو نہ چاہتا ہو؟ کیسے نہ چاہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جب دعا کیا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو کہ رب سے جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بیع و شراء کرنا اس وقت میں ہمیں اپنے فائدے کے لیے سامنے والے کو جتنا ہم زیر کر سکتے ہیں کر لیں، جتنا ہم اسے اپنی نظروں سے گرا سکتے ہیں گرا لیں، تاکہ ہمارا اپنا جو مال ہے بک سکے یا ہم خرید سکیں، تب ہم کامیاب کہلائیں گے. مگر رسول اللہ
علیہ السلام نے فرمایا جو بیچنے والا عزت کے ساتھ بیچتا ہے، کسی کے پاس بیچنے والے کے پاس کسٹمر گیا، اس کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرتا ہے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ طے کرتا ہے، بھاؤ تاؤ کرتا ہے، اور خریدنے والا بھی اپنے اس بھائی کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ خریدنے والا اور یہ بیچنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کی عزت کی، ایک دوسرے کے وقار کا خیال رکھا، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھا۔ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ کاروبار کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، نہیں، یہ کاروبار، یہ بزنس کرنا، یہ تو ایک ہم ہیلا کرتے ہیں، لیکن رزق تو میرے رب نے عطا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی لیے رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ انسانوں والا رویہ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام ہمیشہ چاہتے تھے کہ ان کی امت کے افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کے جو سفر ہیں، جب سیدہ طیبہ طاہرہ